یہ امریکی غلاموں کے منہ پہ تماچے مارنے کے لیے میں نکلا تھا، کفن پہن کے پیدل آیا. اسی لوگوں کو، ان پٹواریوں کو نواز شریف نے بریانی میں، جلسوں میں گدھے کا گوشت کھلا کے بے ضمیر بنا دیا. اس لیے ان لوگ امریکی غلاموں، کیا ہم کوئی درخت ہے جو تم کاٹو گے؟ ہم ختم ہو جائیں گے، ہم چٹان ہیں. راستے میں سارے لوگ یہی سوال اٹھاتے، یہ اعتراض اٹھاتے کہ بچوں کو کیوں نکالا، بچوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے. الگ بات ہے، لیکن ایک اپنے زندہ بچے کو دکان پہ جا کے کفن لے کے، کفن پہنا کے، ٹھیک ہے، وہ لے کے جانا وہ بہت مشکل کام ہے ایک باپ کے لیے. بہت ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ سکینہ. سکینہ خان. کہاں سے آئے ہو آپ؟ میں مردان سے آئی ہوں. تو مردان سے آپ لاہور کیا کرنے آئے ہو؟ حقیقی آزادی کے لیے. تو یہ آپ نے جو سامان اٹھایا ہوا ہے، یہ کیا آپ پیدل آئے ہو؟ ہاں، پیدل آئی ہوں. آپ تھکتے نہیں؟ نہیں، جب تک ہمارے ہاتھ نہیں تھکیں گے تو ہم بھی نہیں تھکیں گے. جب تک خان نہیں تھکیں گے، آپ نہیں تھکیں گے. تو آپ کو مردان سے یہاں آنے میں کتنے دن لگے ہیں؟ 15 دن. 15 دن. تو آپ 15 دن میں تھکا نہیں ہے؟ نہیں. تو آپ اتنا کیوں پیدل چل کر آئے ہو؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ آپ. میں حقیقی آزادی کے لیے ہوں. یہ پاک سے زمین ہماری ماں ہے. میں اس کے لیے آئی ہوں. یہ غلام ہے، ہم اس کو آزاد کرنے کے لیے آئی ہوں. حقیقی آزادی کے لیے لانگ مارچ کیا پیدل 15 دن اس گڑیا نے، سکینہ خان نے. اور امریکی غلاموں، کیا ہم کوئی درخت ہے جو تم کاٹو گے؟ ہم ختم ہو جائیں گے، ہم چٹان ہیں، ہم پٹان ہیں. ہمیں مٹانے کے لیے تمہارے نسلیں مٹ جائے گی. کیا ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. آپ کا کیا نام ہے خان عطا صاحب؟ اللہ. عطا اللہ. آپ بھی پیدل آئے ہو؟ ہاں. تو تھکا نہیں؟ نہیں، جب تک ہمارے ہاتھ نہیں تھکیں گے ہم بھی نہیں تھکیں گے. جب تک ہمارے خان نہیں تھکیں گے ہم نہیں تھکیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر. ہم بھول بھی ہیں، تلوار بھی ہے، یا بس میں جہاں میں کہیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اور بابی حکومت سے کہہ دو، یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابلے آئے گا ہم اسے مٹا کر دم لیں گے. اچھا جی، جو حق میں آئے گا اسے مٹا کے دم لیں گے. ان کے والد محترم ذاکر خان صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیا کھلاتے ہیں، کیا ان کو تربیت دیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے خان صاحب؟ الحمدللہ زبردست. سر یہ 15 دن آپ خود تو چلیں ٹھیک ہے، نوجوان ہیں، پیدل چل کے آئیے، بچوں کو کیا قصور تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل 15 دن سے میں جو نکلا ہوں، بچوں کو پیدل لے کے آنا وہ تو دور کی الگ بات ہے، لیکن ایک اپنے زندہ بچے کو دکان پہ جا کے کفن لے کے، کفن پہنا کے، ٹھیک ہے، وہ لے کے جانا وہ بہت مشکل کام ہے ایک باپ کے لیے. بہت ہی مشکل کام ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے خود کفن لے کے پہنائے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے ووٹوں سے آئے ہوئے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم، اس کو نوٹوں کے ذریعے ہٹا کے پاکستانی سرزمین کو غلام بنا کے، یہ حقیقی معنوں میں ہماری ماں ہے، اس کو غلام بنایا. تو اب ایک بندے کی ماں غلام ہو، وہ کیسے اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گھر پہ خوش رہ سکتا ہے؟ اپنی حقیقی ماں کو حقیقی معنوں میں آزادی کی خاطر میرے لیڈر جو نکلے ہیں، جو لڑ رہے ہیں اندرون ملک دشمنوں کے ساتھ، بیرون ملک دشمنوں کے ساتھ، اور پھر میری خاطر، میرے بچوں کی خاطر، میرے 22 کروڑ عوام کے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر وہ گولیاں کھا رہا ہے. ان بزدلوں نے ان کے اوپر بزدلانہ کارروائی، قاتلانہ حملہ کر کے ان کو گولیاں ماری، میرے لیڈر کا خون بہایا. تو یہ میسج دینے کے لیے میں نے کفن بھی پہنا، اپنے بچوں کو بھی پہنایا، اور مردان سے لاہور تک، مینار پاکستان، اقبال کے مزار تک، اور زمان پارک تک، یہ امریکی غلاموں کے منہ پہ تماچے مارنے کے لیے میں نکلا تھا. کفن پہن کے پیدل آیا اسی سڑکوں کے اوپر. وہی غلام چلتے پھرتے ہیں کہ خان صاحب ہمارے ریڈ لائن ہے، اسے کراس کرنے کے لیے تم لوگوں کو، تم امریکی غلاموں کو ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا. جب تک پی ٹی آئی کے ورکرز موجود ہیں، خان کا انشاءاللہ کوئی ایک بات بھی ظاہر نہیں کر سکتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس حقیقی آزادی مارچ سے جو قوانین گورے بنا کر گئے ہیں،
ہمارے چاہے پولیس کا نظام ہے، عدلیہ کا نظام ہے، نہری نظام ہے، ریلوے کا نظام ہے، تعلیم کا ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے، وہ سارے گوروں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اور آج سے نہیں، کوئی 1648 کا ہے، کوئی 1857 کا ہے، کوئی 1835 کا ہے، کوئی 1935 کا ہے. تو کیا یہ ساری تبدیلی آ جائے گی؟ میرے بھائی شروع سے جب میں عطا اللہ جتنا تھا، اپنے باپ دادا سے میں سنتا رہا ہوں، اپنے بڑوں سے میں سنتا رہا ہوں، اپنے ٹیچروں سے میں سنتا رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ بندہ پرائم منسٹر بنے گا جو امریکہ چاہے، پاکستان میں وہ جرنیل آئے گا جو امریکہ کو پسند ہو. یہ کب تک چلے گا؟ پھر جو میرے پاک سرزمین کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد کیا، اس کا کیا فائدہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ہمیں تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آزادی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کو صحیح معنوں میں پڑھیں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہمیں تقسیم کیا گیا ہے. تقسیم کرنے کے بعد ہمیں اور بڑا غلام بنایا گیا ہے. کیونکہ قانون تو وہی گوروں والے ہیں نا، ہمارا تو کوئی ایک بھی قانون، کوئی ایک بھی آئین نہیں ہے. صرف نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن سارے کام غیر اسلامی جمہوریہ پاکستان والے ہو رہے ہیں. راستے میں سارے لوگ یہی سوال اٹھاتے ہیں، یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بچوں کو کیوں نکالا، ہاں جی، بچوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے. ہاں. میں اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہا ہوں، دونوں اسکول جاتے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، جو ہمارا قومی ترانہ ہے پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، اس ترانے کا میں اپنے بچوں کو کیا مطلب سمجھاؤں؟ میں حقیقت میں اس کا کیا مطلب سمجھاؤں؟ اگر ہم حقیقی معنوں میں غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. سرزمین ناپاک لوگوں کے سر پہ شاد باد. ٹھیک ہے، اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاد نہیں تو کیا فائدہ؟ یہ میرے بچوں کی تربیت ہے جو میں نے ان کو نکالا گھر سے یہاں تک. پہلے بھی میں ایک مرتبہ 9 دن کا میرا پیدل سفر نکالا کرا، آج بھی میں ادھر پیدل آیا ہوں مردان سے 15 دنوں میں. یہ میرے بچوں کی تربیت کا حصہ ہے کہ امریکی غلاموں کے خلاف لڑو، امریکی غلامی کے خلاف لڑو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایک دور تھا حضرت امام حسین نے ایک چھوٹی سکینہ کو نکالا تھا آزادی کی خاطر. ایک دور تھا جب ایک چھوٹی علی اصغر کو نکالا تھا حضرت امام حسین نے آزادی کی خاطر نکالا تھا. میں نے بھی آج کے یزید کے خلاف ان دونوں بچوں کو نکالا. ایک دور تھا کہ ایک ابو جہل کو 7 اور 9 سالہ بچوں نے مردار کیا تھا. آج کے ابو جہل کے خلاف میں بھی ان بچوں کو باہر لے کے آیا ہوں. پھر آج واپس جائیں گے یا کل جائیں گے؟ پرسوں میں پہنچا ہوں انشاءاللہ. آج میری واپسی ہے، میں اسٹیشن پہ کھڑا ہوں. آج انشاءاللہ میری یہاں سے واپسی ہوگی. اپنے مردان جا رہا ہوں کیونکہ آگے جو لانگ مارچ جا رہا ہے اس میں بھی ہم نے شامل ہونا ہے. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں پوری قوم کو کہ بس کرے، یہ غلامی چھوڑ دیں، غلامی کی یہ زنجیریں توڑ دیں، خوف کے یہ بت توڑ دیں. ان لوگوں کو، ان پٹواریوں کو نواز شریف نے بریانی میں، جلسوں میں گدھے کا گوشت کھلا کے بے ضمیر بنا دیا. اس لیے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان اپنے لیے نہیں لڑ رہا، وہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے، وہ ہمارے پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے. ایک بندہ جو لیڈر ہے وہ گولی کھائے گا اور ان کا جو گیدڑ ہے وہ چپل کھائے گا. اس نے چپل کھائی نواز شریف نے، میرے لیڈر نے گولیاں کھائی ہے ہمارے لیے. کچھ لیڈروں نے چپل کھائی ہیں، کچھ نے گولیاں کھائی ہیں، کچھ نے عوام کے لیے کھائی ہیں، کچھ نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کھائی ہیں. اس بچے سے آخری بیٹا کوئی شعر یا آخری کوئی بات خان کے لیے؟ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اربابی حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حد کے مقابل آئے گا ہم اسے مٹا کر دم لیں گے. بیٹا عطا اللہ خان، آپ کیا بولو گے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا، اور ساتھ رہیں گے. خان صاحب، اس سکینہ بی بی نے آپ کے لیے شعر پڑھا. عطا اللہ خان کا کہنا ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جب آپ پاور میں آئیں گے تو آپ کیا تبدیلی لائیں گے اور کیا آسانیاں پیدا کریں گے پبلک کے لیے، عوام کے لیے. اسی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.